بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھو، اصل میں ہمارا جو بیٹھنا ہے یہ دعوت کی مبارک محنت کی نسبت پر بیٹھنا ہے، اور عمل جو چل رہا ہے، گشت والا جو عمل ہے، جیسا ابھی ہمارے بھائی نے بتائے کہ یہ اتنا قیمتی عمل ہے، اتنا مبارک عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کے اوپر جو وعدے فرمائے ہیں کہ جس بستی میں گشت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بستی پر اترنے والے عذاب کو روک دیتے ہیں۔ مطلب گشت کا جو عمل ہے معمولی عمل نہیں ہے۔ یہ ہم کو کیا لگتا ہے کہ بھائی ساتھی نکلے اور وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے ایک ایک کے دروازے پہ جا رہے ہیں اور وہ دین کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی پورے عالم کے شر کو اگر دور فرمائیں گے نا تو اسی مبارک محنت کے طفیل میں مسلمانوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس میں ابھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر اگر کلیمے کی دعوت گھر گھر تک پہنچانا ہے اور پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر جانا ہے تو اس کا یہی ایک راستہ ہے، اور اسی راستے سے اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے اندر خیر کو عام کریں گے اور شر کو دور فرمائیں گے۔ تو یہ جو مبارک محنت ہے میرے محترم دوستو، دعوت و تبلیغ کی، اصل میں ہم نے 2 رکعت روزانہ اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، 2 رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ مبارک دولت عطا فرمائی۔ لوگ جو ہے بہت سارے مسلمان وہ عربوں کی دولت دیکھ کر اور وہ دنیا کی دوسری دولتیں دیکھ کر اس کے اوپر رشک کرتے ہیں کہ دیکھو عربوں کے پاس کتنا مال ہے، عربوں کے پاس کیسی گاڑیاں ہیں، عربوں کے پاس کیسے بنگلے ہیں، عربوں کے پاس میں کیسے محلات ہیں، عربوں کے پاس میں جو ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہوا ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے جو دولت اللہ تعالیٰ نے ہم ہندوستان والوں کو عطا فرمائی ہے، ان کی دولت سے کروڑوں گنا زیادہ بڑی دولت اللہ نے انڈیا والوں کو عطا فرمائی۔ اور یہ کون سی دولت ہے؟ یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت جو اللہ نے اس ملک سے شروع فرما کر اس محنت کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر جو خیر پھیلایا ہے، اور اسلام جو دوبارہ سے زندہ ہوا ہے۔ جو عرب آج ہم کو اسلام پہ نظر آ رہے ہیں، ان کے ملکوں کی بھی اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، ان کے ملکوں میں بھی جو دوبارہ دین زندہ ہوا اور ان ملکوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اوپر کھڑا کیا، کون سے محنت کی برکت سے بھائی؟ یہی دعوت کی مبارک محنت کی برکت سے۔ یہی دعوت کی مبارک محنت ہے جو وہ عرب جن کو ہم کو لگتا ہے کہ وہ تو صحابہ کی اولادیں ہیں، لیکن یہود و نصارہ نے ان کے ملکوں میں گھس کر ایسی محنتیں کی، ان کے اوپر ایسی محنتیں کی ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کو ذہنی فکری اعتبار سے جو ہے نا آدھا یہودی اور آدھا نصرانی بنا دیا ہوا تھا، لیکن یہ جماعتیں ان کے ملکوں میں جا کر جماعتوں نے ان کے ملکوں میں محنتیں کی، اور محنتیں کرنے کے بعد ان عربوں کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ بھائی اصلی تو یہ تمہارا کرنے کا کام تھا، لیکن ہم کو اللہ نے قبول کیا۔ اور جب ان کو یہ سمجھ آئی، خود ایک عرب نے، میرے دوست ہے وہ، انہوں نے خود مجھ سے یہ کہا، بزرگ آدمی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم ہندوستان والوں کے اوپر رحمتیں نازل فرمائیں، کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہندوستان والوں کو، تم تو غریب لوگ ہیں، پھٹے پرانے حال میں رہنے والے ہیں، تمہارے پاس ڈھنگ کے گھر نہیں ہیں، ڈھنگ کی گاڑیاں نہیں ہیں، ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، اس کے باوجود تم نے اپنے محنت کی گاڑی کمائیوں کے اوپر
ہمارے ملکوں میں آ کر دین کی محنتیں کی تو ہم کو پھر یہ احساس پیدا ہوا کہ واقعی میں بھی ہم صحابہ کی اولادیں ہیں اور اصل میں کرنے کا کام ہمارا تھا لیکن تم کر رہے ہو، تو بولے آج ہم ٹکے ہوئے ہیں۔ مجھے خود ایک عمانی بزرگ ہے ہمارے، ان کے جملے مجھے ابھی تک یاد ہے۔ انہوں نے یہاں تک مجھے کہا تھا، بولے ہمارے قرآن کے صورتوں کے واندے تھے، صورتیں نہیں۔ اب ہم کیوں کیا لگتا ہے کہ بھائی وہ عرب ہے، عربوں کو تو عربی آتی ہے تو ماشاءاللہ ان کو تو قرآن کا کوئی مسئلہ نہیں۔ بولے نہیں، بولے شیخ ابو الحسن ہمارا حال یہ تھا، قرآن کی صورتیں نہیں یاد تھی، بولے ہمارے کو خود کو، قرآن ان کو پتہ نہیں۔ لیکن ماشاءاللہ جب دعوت کی مبارک محنت کی برکت سے ان کے ملکوں میں جب کام ہونے لگا، الحمدللہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی ان کے ملکوں میں نہیں، پوری دنیا کے اندر، تو ہمارے پاس بھلے دنیا کی دولتیں نہیں ہیں لیکن یہ مبارک محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو قبول کیا۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ملک ہے یہ، کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر سے لے کے ڈھاکہ تک کا جو سفر کیا تھا تو 90 لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے تھے، 90 لاکھ لوگ۔ تو یہ ملک اللہ والوں کی سرزمین ہے، اللہ والوں نے اس ملک کے اندر اس طریقے سے اپنے آپ کو مطلب کھپا دیا انہوں نے۔ یہ جتنے اللہ والے ہیں نا، ان میں سے ایک بھی ہندوستان کا نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سنجر کے رہنے والے تھے۔ سنجر کہاں پر ہے؟ سنجر ایران کے اندر ہے، ایران کے رہنے والے تھے، وہاں سے یہاں آئے۔ قبر کہاں پہ بنائے انہوں نے؟ اجمیر کے اندر۔ تو یہ محنت کے لیے انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ملک کو چنا، اور پھر دوبارہ سے اللہ نے جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اس محنت کو زندہ فرمایا۔ زمانہ کیسا تھا وہ؟ اس وقت کے اگر ہم حالات کو دیکھیں گے، اس وقت میں پورے ملک میں آزادی کی آوازیں چل رہی تھیں، انگریزوں کے خلاف لڑائیاں لڑی جا رہی تھیں، اور اس کا فائدہ اٹھا کر ملک کے اندر کچھ شدت پسند جو تنظیمیں ہیں وہ مسلمانوں کے گاؤں بستیاں جا کر مسلمانوں کو شدھ کرنے کا کام کر رہی تھی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو انہوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت اس نام سے کتاب لکھی ہوئی ہے، اور فضائل اعمال کے شروع میں بھی اس کے حوالے ہے، دیکھو وہ کتاب ہے حضرت مولانا علی میاں صاحب کی، اس کو پڑھیں گے، اس میں انہوں نے اس وقت کے حالات لکھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ سہارنپور کے اندر مظاہر علوم جو مدرسہ ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جہاں پڑھتے تھے وہاں پہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس وقت میں یہ خبریں آتی تھی کہ فلانے کھیڑے کے اندر، فلانے گاؤں میں، فلانے دیہات کے اندر 200 مسلمان وہ شدھ ہو گئے۔ شدھ مطلب یہ جو غیر قومیں ہیں وہ دیہاتوں میں، گاؤں میں جا کر مسلمانوں کو یہ کنونس کرتی تھی، مسلمانوں کو یہ سمجھاتی تھی، تم کائے کے مسلمان، کہاں سے مسلمان آئے تمہارے باپ دادا تھوڑی مسلمان تھے، تمہارا نام کیا ہے؟ اب مسلمانوں کا سرنیم وہی جو غیروں کا سرنیم، تو مسلمانوں کو یہ سمجھاتے تھے، ارے بابا تم مسلمان نہیں ہو، یہ جو مسلمان بادشاہوں نے اس ملک میں حکومت کی، انہوں نے مار ٹھوک کے تمہارے باپ داداؤں کو کیا بنایا تھا؟ مسلمان بنایا تھا، تم مسلمان نہیں ہو تو۔ اب اس طریقے سے مسلمانوں کو سمجھایا جاتا تھا، اور وہ سمجھانے کے بعد مسلمانوں کے بھی سمجھ میں، کیونکہ وہ جو زمانہ تھا ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے وہ زمانے کو۔ آج سے 80-90 سال پرانی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ایک طرف انگریزوں کے خلاف آواز لگ رہی تھی اور دوسری طرف مسلمانوں کو شدھ کرنے کی ایسی محنتیں ہو رہی تھی۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مظاہر علوم سہارنپور میں جب پڑھاتے تھے تو روزانہ خبریں آتی تھیں، آج فلانے گاؤں میں 200 مسلمان شدھ ہو گئے، آج فلانے گاؤں میں 500 مسلمان شدھ ہو گئے، آج فلانے گاؤں میں 100 مسلمان شدھ ہو گئے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس درد سے ایسا جلتے تھے، کڑتے تھے، راتوں کی نیند اڑ گئی تھی، رات بھر روتے تھے نمازیں پڑھ کر،
تو حضرت مولانا کی جو اہلیہ محترمہ ہیں وہ اٹھ کر آپ کو دلاسا دیتی تھی اور وہ سنتی تھی کہ یہ کیوں رو رہے ہیں. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، کسی کی شب وصل رو کر گزرتی ہے اور کسی کی شب وصل سو کر گزرتی ہے، الہی یہ میری کیسی شب ہے جو نہ رو کر گزرتی ہے اور نہ سو کر گزرتی ہے، بے چینی کی حالت میں. تو آج جہاں پہ بنگلے والی مسجد، جس کو ہم لوگ مرکز نظام الدین کہتے ہیں، وہاں پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی، ان کا نام مولانا محمد تھا، وہ اس مسجد کے اندر رہا کرتے تھے، اسی مسجد کے اندر، اور وہاں پہ جو ہے بچوں کو دینی تعلیم وغیرہ دیا کرتے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ درد کو لے کر سہارنپور آپ نے چھوڑ دیا اور آپ بھی بستی نظام الدین آ گئے بنگلے والی مسجد کے اندر. اور پھر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو یہ جو محنت چل رہی ہے، آج یہ محنت کی بنیاد کیسے پڑی، یعنی اللہ اپنے بندے کو کیسے قبول کرتا ہے. پہلے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ تو خاندانی نواب تھے، وہ نوابی خاندان تھا ان کا، ان کے حصے میں 700 ایکڑ زمین آئی ہوئی تھی. کتنے ایکڑ بھائی؟ 700 ایکڑ. حضرت مولانا الیاس صاحب نے پہلے داعی جو تھے، داعی، ان کو تنخواہوں کے اوپر بھیجنا شروع کیا، گاؤں میں دیہاتوں میں، جاؤ بھائی تم یہ علاقوں میں جا کے محنت کرو. لیکن جب دیکھا کہ اس کے کوئی اثرات ہی نہیں پڑ رہے ہیں، تنخواہوں پہ بھی پیسہ دے کے بھی کام کرانے کے کوئی اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو حضرت مولانا جو ہے وہاں آئے بنگلے والی مسجد، اپنے درد کو اپنے بھائی مولانا محمد صاحب جو تھے ان کے سامنے رکھا. اور اس کے بعد میں چونکہ وہاں پہ ہائی وے روڈ، ابھی بھی ہائی وے ہے وہاں پہ، مرکز کے بالکل بازو سے جاتا ہے، تو وہ ہائی وے جاتا تھا میوات کو. مزدور لوگ دن بھر آتے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہی میواتی لوگوں کو، ان کو بولے بھائی تم لوگ یہاں پہ کیوں آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو محنت مزدوری کے لیے آتے ہیں. اچھا، یہ جو میواتی قوم تھی یہ اتنی خطرناک قوم تھی، یہ لوگوں کو لوٹ لیتی تھی، لڑائی جھگڑا ان لوگوں کا روزمرہ کا کام تھا. ایسا ڈرتے تھے لوگ کہ اس راستے سے مغرب کے بعد میں کوئی گزرتا نہیں تھا کہ راستے میں لوگ لوٹ لیتے ہیں بول کر. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا بھائی یہ تو مسلمان لوگ ہیں یہ. تو حضرت مولانا نے ان سارے لوگوں سے کہا بھائی آپ لوگ جو شہر میں جا کر دن بھر مزدوری کرتے ہو، بجائے اس کے تم یہاں پہ دن بھر ہمارے ساتھ میں گزارو، خالی بیٹھنا ہے، دین کی بات سننا ہے، آپ کی جو مزدوری ہے، آپ کی جو تنخواہ ہے وہ ہم آپ کو دیں گے. اب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے جیب کا لگا کر ان لوگوں کے اوپر خرچ کرتے رہیں اور خرچ کرتے کرتے ان کو دین کی تعلیم دیتے رہے، وہی میواتی لوگوں کو. اب آپ سوچو اس وقت کے حالات کیسے ہوں گے کہ وہی میوات کے علاقے میں گوبر کی مورتیں بنا کر ان کی پوجا کی جاتی تھی. ایسا حال تھا مسلمانوں کا، یہ حال تھا. اب آپ سوچو آج سے 80-90 سال پہلے کیا حال ہوگا. میں ابھی آپ کو کرنٹ بات بتاتا ہوں. آج سے تقریباً 2002 میں میرے نظام الدین میں 2 مہینے لگے ہوئے ہیں. تو جس زمانے میں ہمارے 2 مہینے لگے، ہم لوگ تشکیلی جماعت کے اندر تھے. تو ہم نام لکھتے تھے، جماعتوں کے جو نام ہوتے ہیں اس کے اندر نام آتا تھا حاجی ہری، میں نے میرے ہاتھ سے لکھا ہوں، حاجی کشن، حاجی، اس طریقے کے نام ہوتے تھے. تو وہ اظہر بھائی جو ہے وہ ہمارے ذمہ دار تھے. میں نے اظہر بھائی سے کہا، میں بولا ہاں اظہر بھائی یہ کیا ہے یہ حاجی ہری، حاجی کشن؟ انہوں نے بولے مولوی صاحب اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ حاجی ہری حاجی کشن ہیں، ورنہ ایک زمانہ وہ تھا وہ ہری سنگھ اور کشن سنگھ ہوا کرتے تھے. مسلمان خود اپنے نام کے آگے کیا لگاتا تھا بھائی؟ سنگھ لگاتا تھا. شکر کرو بولے وہ سنگھ کٹ گیا، یہ دعوت کے مبارک محنت کی برکت سے. مسلمانوں کے نام ایسے ہوتے تھے. میں نے دیکھا میری آنکھوں سے، جو لوگ نظام الدین میں آتے تھے وقت لگانے کے لیے، ان کے ہاتھوں پہ جو ہے نا ایسے نام گودے ہوئے ہوتے تھے، جو
ہمارے آج کے زمانے میں جو گودتے ہیں نا، وہ ہاتھ پہ ایسا گودا ہوا ہوتا تھا ان کے. اور ابھی رمضان کے اندر ایک جماعت اس علاقے میں چل رہی تھی، واپسی کے بعد ان کی کارگزاری سننے کو ملی، خود انہوں نے یہ باتیں ہم کو بتائی. آج بھی اس علاقے کے اندر ایسے مسلمان ہم کو دیکھنے کے لیے ملے جن کے ہاتھوں پر مورتیں، گشت میں جاتے تھے ملاقات کے لیے تو مسلمانوں کے ہاتھوں پہ مورتیں اتری ہوئی ہیں. آپ بتاؤ، سوچ سکتے ہم آج سے 80-90 سال پہلے جس زمانے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کی بنیاد رکھے، اس وقت میں وہ علاقے کے حالات کیسے ہوں گے. گوبر کے مورتوں کی پوجا مسلمان کیا کرتے تھے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو آنے والی جماعتیں تھیں، وہ جو بیچارے مزدور لوگ آتے تھے، ان کو نظام الدین کے اندر روکنا، ان کے اوپر خرچ کرنا. اس لیے کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو، حضرت مولانا الیاس صاحب کوئی خاندانی فقیر اور غریب آدمی نہیں تھے، نوابی خاندان تھا ان کا. آپ اس پر سے سوچو، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی آپ بیتی میں لکھا ہوا ہے ان کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب کے بارے میں کہ میرے والد صاحب کو رشتہ آیا تھا کسی علاقے کے نواب کے بیٹی کا، یعنی حضرت شیخ کے والد کو رشتہ آیا تھا. تو حضرت شیخ کے والد صاحب جو تھے انہوں نے بولے بھائی نواب زادی سے اگر میں شادی کروں گا تو اس کا پاندان لے کے مجھے پیچھے پیچھے پھرنا پڑے گا. یہ جملے ہیں اس میں آپ بیتی کے اندر. حضرت شیخ نے لکھے، بولے میرے والد صاحب نے کہا کہ نواب کے بیٹی سے اگر میں شادی کروں گا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا، اس کا پاندان، جو پہلے زمانے میں پان اور یہ ساری چیزیں، اب تو پاندان وغیرہ کا زمانہ رہا نہیں، لیکن وہ زمانے میں پاندان بولے اس کے پیچھے پیچھے لے کے مجھے چلنا پڑے گا. اس لیے انہوں نے انکار کیے، بولے نہیں بھائی اتنے بڑے گھر کی لڑکی. اب آپ سوچو، نواب کے بیٹی کا رشتہ کسی عام آدمی کو جا سکتا ہے کیا بھائی؟ تو یہ بھی تو ان کے ٹکر کے ہوں گے نا، اس کے لیے نواب زادی کا رشتہ آیا تھا. ہاں مجھے تو تکلیف اس وقت میں ہوتی ہے جب ہمارے زمانے میں آج کچھ لوگ ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ ان کے پاس میں ایسا گھر ہے، ان کے پاس میں ایسا مکان ہے، ان کے پاس میں یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے. اور یہ اعتراض کرنے والے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے بڑے بڑے شاپنگ مال بنا دیے، اپنی پراپرٹیاں بنا دی. خالی انڈیا میں نہیں، دبئی میں شو روم کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، مکہ مدینہ میں ان کے شو روم کھل گئے. اور اعتراض کس کے اوپر کرتے ہیں؟ ہمارے بڑوں کے اوپر. اور ان کو یہ تاریخ پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہاری ابتدا دیکھو اور ان کی بھی ابتدا دیکھو کہ تم جب دعوت میں لگے ہوئے تھے پہننے کو پیجامے نہیں تھے برابر سے، ناڑا نہیں تھا باندھنے کے واسطے. تو آج جو کچھ بھی تم کو دیا ہے اللہ نے کون سے محنت کی برکت سے دیا ہے بھائی؟ یہ دعوت کی برکت سے. اور ان کی دیکھو شروعات کہ وہ جب دعوت میں لگے تھے 700 ایکڑ زمین اپنی ساتھ میں لے کر لگے تھے. دونوں کے بیچ کا فرق دیکھو آپ. جو آج اعتراض کرتے ہیں ان کی بھی شروعات اور ان کی بھی شروعات دیکھو. 700 ایکڑ زمین کے مالک تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. لیکن حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1 ایکڑ 2 ایکڑ 5 ایکڑ 10 ایکڑ بکتے 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 ایک وقت ایسا آیا ساری زمین بیچ دیے. کائے کے واسطے بھائی؟ یہ دعوت کی مبارک محنت کو زندہ کرنے کے لیے. یہ کام آج جو پوری دنیا کے چپے چپے میں پہنچا ہوا ہے، خالی بیان اور تقریر سے نہیں پہنچا ہوا ہے، اس کے اوپر ایسی قربانیاں لگی ہے، لوگوں کی کھپا دیا ہے، اپنی پراپرٹیاں پوری طرح سے فنا کر دی ہے، تب جا کر یہ محنت آج پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے. خالی بیان کرنے سے، تقریر کرنے سے اور گھر بیٹھے جو ہے یہ محنت پوری دنیا میں ایسے ہی نہیں عام ہوئی. کھپا دیا لوگوں نے اپنے آپ کو. اور خالی مال کی قربانی نہیں. میاں جی موسیٰ ہمارے ایک بڑے تھے، ہمارے ایک اکابر تھے. پرانے جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں شاید انہوں نے ان کو دیکھا ہوگا. میاں جی موسیٰ ایک بزرگ تھے، ہمارے ایک بڑے تھے، ہمارے اکابر جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. وہ بھی کیسے لگے، وہ اپنی کارگزاری سنایا کرتے تھے. میں
کھیت میں کام کیا کرتا تھا. آئے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گشت کرتے کرتے وہاں پہ پہنچے, ملاقات کی. کہا بولے بھائی دیکھ, مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے, اگر ہم نے اس دنیا میں وہ زندگی کی فکر نہیں کی تو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب برداشت کرنا پڑے گا, زندگی کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے اللہ کے راستے میں 3 دن چلو, 3 دن اللہ کے راستے میں چلیں گے تو 3 دن اللہ کے راستے میں چلنے کے بعد انشاءاللہ آخرت کی فکر پیدا ہوں گی. وہ جو میاں جی موسیٰ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت جی چلنے کو تو میں چلوں گا لیکن روٹی ملیں گی, روٹی مطلب مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی اس سے کچھ روٹی ووٹی. تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے کہا بولے بھائی روٹی کا نہیں, اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے. میاں جی موسیٰ خود کہا کرتے تھے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مجھے زیادہ سمجھانے لگے, دیہاتی آدمی تھے, ان کو غصہ آیا اور انہوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا. اب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دبلے پتلے کمزور انسان, وہ ایک تھپڑ لگتے ہی مولانا بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر گئے. میاں جی موسیٰ بھاگتے ہوئے گئے, پانی وغیرہ لے کر آئے, انہوں نے حضرت جی کے چہرے پہ جو ہے اس کو چھڑکا. حضرت جی تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے اور اس کے بعد جوش میں کہنے لگے کہ میں یہاں پر تمہارے پاس آیا ہوں, میری اپنی کوئی غرض اور مفاد لے کر نہیں آیا ہوں, ارے میں تیری ہی آخرت کی فکر کا پیغام لے کر تیرے پاس میں آیا ہوں, تیری آخرت بنانے کے لیے. تو میاں جی موسیٰ کہتے ہیں بولے میں نے پوچھا حضرت میں کیا کروں؟ بولے کچھ مت کر, جو میری پہلے بات تھی کہ میرے ساتھ 3 دن چل, وہ تیار ہو گئے حضرت جی کے ساتھ 3 دن. بولے ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے, اللہ نے ان کے دل کو نرم کیا کہ بھئی یہ آدمی ایسا کائے کا بنا ہوا ہے, تھپڑ مارنے کے بعد میں بھی یہ وہی بات بول رہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ میں 3 دن چلو. تو میاں جی موسیٰ حضرت جی کے ساتھ میں روانہ ہوئے. وہ پہلی 3 دن کی جماعت حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ بھائی اس جماعت کو لے کر ہم اپنے بڑوں کے پاس, اپنے بزرگوں کے پاس, اپنے اکابر کے پاس جائیں گے. اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کو لے کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے. اس زمانے کے اندر شیخ العرب والعجم اور حکیم الامت اگر کوئی تھے وہ تھے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ سب کے بڑے تھے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس میں پہنچے, پہنچنے کے بعد حضرت جی نے اپنی پوری بات رکھی, کہا کہ حضرت میں ایسا ایک کام جو ہے اس کے سلسلے میں یہ سارے لوگوں کو لے کر نکلا ہوں تاکہ ہم گاؤں گاؤں بستی بستی جا کر مسلمانوں کے اندر اپنے مسلمان ہونے کے احساس کو زندہ کر سکے اور ایمان جو ہے اس کو حرکت مل سکے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ الیاس نے میری یاس کو آس میں بدل دیا. مطلب یہ ہے کہ حضرت تھانوی بھی اس وقت کے جو حالات تھے اس کو دیکھ کر اتنے متفکر تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں کوئی ایسی محنت شروع ہو جس کی وجہ سے یہ جو کہیں گاؤں میں 200 مسلمان شدھ ہو رہے ہیں, کہیں پہ 100 مسلمان شدھ ہو رہے ہیں اور کہیں پہ 500 مسلمان شدھ ہو رہے ہیں, یہ سلسلہ رکنا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ الیاس نے میری یاس کو, یاس کہتے ہیں نا امیدی کو, اسے آس میں بدل دیا. آس یعنی امید میں بدل دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے, دعائیں دی اور دعا دینے کے بعد اس جماعت کو آپ نے روانہ کیا. اب وہ 3 دن کی جماعت وہاں سے دیوبند پہنچی. دیوبند پہنچنے کے بعد اس وقت میں علم کے آفتاب اور ماہتاب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ایسے علم کے آفتاب اور ماہتابوں کا وہ زمانہ تھا. اور اس وقت کے بڑے بڑے اللہ والے, وہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ, وہ دارالعلوم دیوبند کی مسند حدیث کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. ایسے لوگ, اور ویسوں کے زمانے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 دن کی جماعت لے کے وہاں پہ پہنچ گئے. اور وہاں جانے کے بعد حضرت نے
बात तय की मियाँ जी मूसा की, और वो मियाँ जी मूसा को कहाँ से उठा के लाए थे भाई? कहाँ से? खेत के औत पे से उठा के लेकर आए थे, औत पे से, नांगर पे से उठा के लेकर आए। और वो नांगर पे से लाए हुए आदमी को किसके सामने बात करने के लिए बिठा दिए? देवबंद के बड़े बड़े उलामा उस ज़माने के, देवबंद के तलबा बैठे हुए हैं, इल्म के आफ्ताब और महताब बैठे हुए हैं। मियाँ जी मूसा, अब वो बेचारे मेवाती आदमी थे, मेवाती लोग जो है उनका थोड़ा सा लबो लहजा जो है अलग होता है हमारे से बातचीत का। वो मियाँ जी मूसा कहने लगे, बोले देखो भाइयों, मसला तो ऐसा है कि एक बाप वो बीमार था चारपाई के ऊपर, और पानी का जो मटका था वो एक जगह पे रखा हुआ था। तो बाप ने बड़े बेटे को आवाज़ दी और बड़े बेटे से कहा कि बेटा वो मटका जो है उसमें से पानी लेकर आ जा। बड़े ने क्या कहा, मैं अभी थोड़ा सा काम में लगा हुआ हूँ, और उसने छोटे को कहा जा तू जाके मटके में से पानी लेके आ जा। अब छोटा मटके में से पानी लेने के लिए गया, मटके तक उसका हाथ नहीं पुरता था, उसने मटके में हाथ डालने की कोशिश किया, मटका ज़मीन पे गिर गया और मटके के टुकड़े टुकड़े हो गए। मियाँ जी मूसा ने कहा देखो भाई, यही मिसाल ये तबलीग के मेहनत की है। तुम सारे लोग जो यहाँ पे इल्म के आफ्ताब और महताब बैठे हुए हो, असल में तुम सब बड़े भाई हो। तुम सब कौन हो भाई? बड़े भाई हो। अब अगर तुम ये काम को करोगे तो तुम सही ढंग से काम को करोगे। अब हम छोटे भाई अगर इस काम में लगे तो हम तो मटका जैसा टूट चुका है वैसे हम टूटे फूटे अंदाज में काम करेंगे। अब ये आपको समझना है ये छोटे का काम है या बड़े भाई का काम है। बयान वयान तो मेरे को आता नहीं है। ये बोल के वो नीचे बैठ गए। ये पहली 3 दिन की जमात। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह आए वापस निज़ामुद्दीन। वो जमात के 3 दिन पूरे होने के बाद लोग उसके ऊपर अलग अलग टाइप की लोग उसके ऊपर बातें करने लगे। अरे बोले इस्लाम में ये कौन सा नया फ़िरका पैदा हो गया, ये कौन सी नई चीज़ पैदा हो गई, ये कौन सी नई मेहनत जो है शुरू हो गई। बिस्मिल्लाह। और उसके बाद हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला रुका नहीं, अपनी जान अपना माल इस मेहनत पे लगाने का। मैंने पहले बताया ज़मीनें तो पूरी क्या हो चुकी थी भाई, बिक चुकी थी। लेकिन बीवी जो थी हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की, वो भी कौन से ख़ानदान से थी? नवाबी ख़ानदान से हज़रत मौलाना इलियास साहब की। और नवाबी ख़ानदान से होने की वजह से सोने चांदी के बहुत सारे उनके पास में ज़ेवरात पड़े हुए थे। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अहलिया मोहतरमा की तश्कील की, उनको समझाया और उनसे ये कहा कि दुनिया से जब चले जाएंगे तो ये सारे ज़ेवरात वग़ैरह ऐसे ही पड़े रह जाएंगे, कुछ काम आने वाले तो है नहीं। लेकिन हज़रत मौलाना की ये हिम्मत नहीं हुई उनसे ये कह सके कि तुम अपने सारे ज़ेवरात मेरे हवाले कर दो ताकि मैं इसको दीन के काम पे ख़र्च कर सकूं। और हज़रत मौलाना इलियास साहब जो है वो वापस से मियाँ जी मेहराब को वो मियाँ जी मूसा को लेकर गए बात करने के लिए। मियाँ जी मूसा जो थे वो पर्दे में उधर से खड़े रहे और कहने लगे कि अम्मा जी अभी हालात ऐसे चल रहे हैं कि खाने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ कुर्बानी दे दो दीन का काम, दीन के काम के लिए, अल्लाह ताला ने आपको तो बहुत नवाजा हुआ है, आपके पास तो सोने चांदी के ज़ेवरात की कमी नहीं है, अगर आप कुछ दे दो तो इंशाअल्लाह ये काम आगे बढ़ता रहेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, वो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो बीवी थी, मामूली औरत नहीं थी, वो भी वलिया थी अपने ज़माने की। उनके बारे में लिखा है किताबों के अंदर कि जब हज़रत मौलाना आम लोगों के बीच में इस तरीक़े से तबलीग का काम करके घर में आते और मुसल्ले पे पैर रखते तो वो कहा करती थी कि तुम कैसे भी लोगों के सामने साथ में उठते बैठते हो, मेरे मुसल्ले पे पैर मत रखो, उनके असरात पड़ेंगे इसके ऊपर।
ان کا مقام اتنا اونچا تھا. وہ کہنے لگی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم بھی انہی کے پٹی پڑھائے ہوئے ہو. کس کے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب کے, جو انہوں نے تشکیل کی نا کہ کچھ دے دو بول کے, اور انہوں نے اپنے جو بھی سونے چاندی وغیرہ کے زیورات تھے اس کو ایک گٹھے میں باندھے, اور گٹھے میں باندھنے کے بعد میں کیا کیے بھائی, ان کے حوالے کر دیے. وہ بھی ختم ہو گئے. اور وہ ختم ہونے کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, ایک وقت وہ نظام الدین کی چار دیواری میں ایسا آیا کہ مولانا الیاس صاحب کا جو کچھ بھی تھا وہ تو سب انہوں نے اس کام کے لیے لگا دیا. اور وقت ایسا آیا کہ نظام الدین میں ایک آٹے کا وہ ہوتا تھا, ایک صندوق ہوتا تھا, اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے بچے تھے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 دن سے فاقہ ہے, کسی نے کچھ کھایا نہیں, اور وہ جو آٹے کا صندوق تھا اس میں سے آٹا جو ہے وہ نکال کے انہوں نے تھوڑا سا جمع کیا اور اپنی والدہ کے پاس میں لے جانے لگے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس منظر کو دیکھا کہ 3 دن سے نظام الدین کی چار دیواری میں فاقہ ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ آٹا جمع کر رہے ہیں, حضرت مولانا الیاس صاحب سے برداشت نہیں ہوا. ایک کمرہ تھا چھوٹا سا, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کمرے میں چلے گئے, اس کو اندر سے بند کر دیا. کئی گھنٹوں تک مراقبے کے اندر بیٹھے رہے, رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو منایا. اور اللہ کو منانے کے بعد اس کے بعد جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے تو نظام الدین کے سارے لوگ اس کمرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں حضرت کو کیا ہو گیا, کہیں اندر حضرت کا دم نہ نکل جائے. رونے اور گڑ گڑانے کی وجہ سے سارے لوگ جب وہاں پہ آ کے جمع ہو گئے, اور کئی گھنٹوں کے بعد جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے, حضرت نے فرمایا آج کے بعد اس چار دیواری کے اندر قیامت تک کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا. میرے محترم دوستو, آپ سوچو وہ جو جملے تھے اس کے اندر جو کانفیڈنس تھا. جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید, کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ جو بات بھی بولتا ہے بغیر دیکھے کہ نہیں بولتا. وہ نظام الدین جہاں 3 دن کا فاقہ ہے, اور حضرت مولانا الیاس صاحب کی زبان سے جب یہ جملے نکلے کہ قیامت تک اس چار دیواری میں اب فاقہ نہیں ہوگا, میرے محترم دوستو یہ 90 سال پرانی بات ہے. آپ سوچو آج تک, آج تو وہاں کے دسترخوان پر ہزاروں لوگ کھانا کھا رہے ہیں, ہزاروں لوگ. رات میں 2 بجے چلے جاؤ, 4 بجے چلے جاؤ, صبح فجر کے وقت میں چلے جاؤ, نظام الدین کا دسترخوان بچھا ہوا ہے, ہزاروں لوگ کھانا کھا رہے ہیں. کوئی یہ بول نہیں سکتا کہ آج نظام الدین میں فاقہ ہو گیا بول کر. میرے محترم بزرگوں, تو یہ جو مبارک محنت ہے اللہ نے اس کے پیچھے قربانیاں لگی ہوئی ہے, قربانیاں. یہ ایسے ہی پوری دنیا کے اندر عام نہیں ہو گئی, لیکن جنہوں نے لگائے انہوں نے اپنے آپ کو لگا دیا. اب مسئلہ کس کا ہے بھائی, مسئلہ کس کا ہے؟ مسئلہ اپنا ہے. ابھی لگانے والوں نے تو لگا دیے, میرا اور تمہارا کیا لگ رہا ہے. اس لیے اب فکر کس کو کرنا ہے؟ اپنے کو کرنا ہے کہ بھئی میرا اس کام کے لیے میں کیا لگا سکتا ہوں. اگر ہم نہیں کریں گے ایسا نہیں کہ یہ کام رکے گا, اللہ کسی اور کو کھڑا کرے گا. وَمَن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ فرماتے ہیں دیکھو اگر تم نہیں کرو گے اللہ دوسروں کو کھڑا کرے گا. اور آج کے تبلیغ میں اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں آپ کو سینکڑوں مثالیں ایسی مل جائیں گی. ان علاقوں میں جب مسلمانوں نے تبلیغ نہیں کی, اللہ نے دوسروں کو ہدایت دی, وہ ایمان میں داخل ہوئے اور اللہ نے ان کے ذریعے سے ملکوں کو کھڑا کیا. جیسے ابھی بھائی نے گشت کی بات کے اندر بتائے کہ ترینی داد اپنے یہاں ویسٹ انڈیز بولیں گے تو سمجھ میں آئے گا. ویسٹ انڈیز وہاں پہ ترینی داد ہے. 2 اسٹوڈنٹ وہ پڑھتے تھے,
ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن گشت کی محنت کی برکت سے ایمان میں داخل ہوئے، اور ایمان میں داخل ہونے کی وجہ سے اللہ نے اسی نو مسلم کے ذریعے سے پورے ملک کو کیا کیا بھائی؟ کھڑا کر دیا۔ آج اس ملک میں مدرسے چل رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں۔ مجھے آپ بتاؤ کس کے نام اعمال میں ثواب جائیں گا ان سب کا؟ جس نے اس ملک میں یہ محنت کو، اور وہ جس نے شروع کیا وہ مسلمان کی اولاد تھا کیا بھائی؟ نہیں۔ تو قرآن میں جو فرمایا، اس لیے مسئلہ میرا اور تمہارا ہے کہ ہم یہ محنت کے لیے کیا لگا سکتے۔ اس لیے اللہ نے سانس بند ہونے سے پہلے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے، تو ہر آدمی یہ فکر کرے کہ میرے بھی زندگی کا ایک حصہ اس مبارک محنت کے اندر لگنا چاہیے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دیکھو ابھی مغرب کا وقت بالکل قریب ہے، ساتھی اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت۔